بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم گفتگو کریں گے ان اسماء سے متعلق جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی ہوتے تو اسم ہیں لیکن ان کا بھی فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے۔ جس طرح سے فعل مفعول کو نصب دیتا ہے اور فاعل کو رفع دیتا ہے وغیرہ، تو اسی طرح سے وہ اسماء بھی جو ہوتے اسم ہیں لیکن فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ ان میں سے ایک تو مصدر ہے اور دیگر مشتقات فعل ہیں۔ ان کو مشتقات فعل کہا جاتا ہے جو فعل سے نکلے ہیں۔ تو ڈائریکٹ ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں مزید تفصیلات کو سمجھنے کے لیے۔ الدرس المئہ، سبق نمبر 100، مصدر اور مشتقات فعل کا بیان۔ 100واں سبق ہے، مصدر اور مشتقات فعل کا بیان۔ دو چیزیں ہیں یہاں آپ کو ٹائٹل میں دکھ رہی ہیں، ایک تو مصدر، نمبر 2 مشتقات فعل۔ دونوں کی تفصیلات ابھی سامنے آئیں گی۔ تو گویا دو چیزیں ہیں آج کے سبق میں، ایک تو مصدر ہے اور ایک مشتقات فعل ہے۔ مشتق جو دوسرے سے نکلا ہوا ہو، اس اسم کو کہا جاتا ہے جو دوسرے سے نکلا ہوا ہو۔ ان کو مشتقات فعل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فعل کی طرح مندرجہ ذیل 5 اسما بھی عمل کرتے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔ کیا ہیں وہ اسما؟ نمبر 1 مصدر، نمبر 2 اسم فاعل، نمبر 3 اسم مفعول، نمبر 4 صفت مشبہ، اور نمبر 5 اسم تفضیل۔ ان میں سے جو پہلا ہے مصدر، یہ تو مصدر ہے۔ مصدر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے دوسری چیزیں نکلیں، جہاں سے کوئی چیز نکلے، سرچشمہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو مصدر سے فعل نکلتا ہے اور پھر فعل سے یہ دیگر اسما نکلتے ہیں، تو اس کو مصدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فعل اسی سے بنتا ہے، مصدر سے۔ تو پھر اس فعل سے یہ دوسرے اسما نکلتے ہیں جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے فعل عمل کرتا ہے اسی طرح سے مصدر بھی عمل کرتا ہے۔ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح سے مصدر بھی فاعل کو رفع دے گا، اور اگر مصدر فعل متعدی کا ہو تو مفعول کو نصب بھی دے گا۔ تو سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں مصدر سے متعلق کہ مصدر کسے کہا جاتا ہے۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے تمام افعال نکلتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا مصدر کے معنی نکلنے کی جگہ اور سرچشمہ، اسے تمام افعال نکلتے ہیں۔ ہر فعل کا ایک مصدر ہوتا ہے جس سے وہ فعل بنتا ہے، اس لیے اسے مصدر کہا جاتا ہے۔ تو مصدر وہ اسم ہے جسے تمام افعال نکلتے ہیں، یہ اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ فعل کے سلسلے میں آپ نے پیچھے تفصیلات پڑھی ہیں کہ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو فعل لازم اور دوسرا فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر مکمل ہو جائے، جسے پھر مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، اور فعل متعدی اس فعل کو کہا جاتا ہے جو مفعول کا بھی تقاضا کرے۔ جیسے اردو میں 2 مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو، کہ ہم کہیں زید گیا، بات ختم ہو گئی، بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا جملہ مثلا میں کہوں میں نے کھایا، اب کیا کھایا؟ ذہن میں سوال یہ رہا کہ کیا کھایا؟ اب گویا مفعول کا تقاضا یہ فعل کر رہا ہے، تو گیا یہ فعل لازم ہے کیونکہ یہ مفعول کا تقاضا نہیں کرتا۔ اب اس میں ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کہاں گیا، وہ مفعول نہیں ہے، وہ تو جگہ کے بارے میں سوال ہے۔ جب جگہ کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ مفعول فی ہوگا، ظرف ہوگا، جس کی تھوڑی سی تفصیلات آپ نے پیچھے پڑھی ہیں کہ جگہ کے بارے میں جو جگہ کو بتائے یا وقت کو بتائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول فی کہتے ہیں، اسے ظرف کہتے ہیں۔ تو ہم نے جو کہا کہ وہ گیا، اب اس پر بات مکمل ہو گئی۔ یہاں ذہن میں سوال رہتا ہے کہ کہاں گیا، لیکن کہاں یہ جگہ سے متعلق سوال ہے تو یہ مفعول فی ہو جائے گا، یہ مفعول بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہاں فعل مکمل ہو گیا صرف فعل اور فاعل پر۔ زید گیا، زید فاعل ہے اور گیا فعل ہے۔ لیکن دوسرا فعل وہ ہوتا ہے جو فعل متعدی ہے، جو مفعول پہ مکمل، جو فاعل پہ مکمل نہیں ہوتا، جو مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ میں نے کھایا، اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کیا کھایا، وہ کیا چیز ہے جو کھائی گئی؟ گویا مفعول کا یہ فعل تقاضا کرتا ہے، اس کو ہم فعل متعدی کہیں گے۔
تو مصدر فعل متعدی کا بھی ہو سکتا ہے اور فعل لازم کا بھی ہو سکتا ہے. تو فعل متعدی مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے، لہذا مصدر اگر فعل متعدی کا ہے تو اس کا مفعول بھی آ سکتا ہے، اور اگر مصدر فعل لازم کا ہے تو اس کا مفعول نہیں آئے گا بلکہ صرف فاعل آئے گا. تو یہ سمجھ لیجیے آپ، یعنی اگر اس سے نکلنے والا فعل لازم ہے تو مصدر صرف فاعل کو رفع دے گا، مفعول اس کا نہیں آئے گا، کیونکہ فعل لازم کا مفعول نہیں آتا جیسے فعل لازم کا نہیں آتا. اور اگر اس سے نکلنے والا فعل متعدی ہو، یعنی مصدر سے جو فعل نکلا ہے اگر وہ متعدی ہے تو مصدر فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دے گا. گویا اب یہاں دو چیزوں میں، دو اسموں میں یہ عمل کرے گا، ایک تو فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا. لیکن یہ اکثر اپنے پہلے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا جو پہلا معمول ہوتا ہے، مصدر کے بعد جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کا معمول اس اسم کو کہا جاتا ہے جس میں فعل یا مصدر عمل کرے، اس کو معمول کہتے ہیں، یعنی جس پر عمل کیا گیا ہو. تو اکثر یہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، جیسے وما کید فرعون الا فی تباب، یہ سورہ غافر کی آیت ہے قرآن کریم میں، وما کید فرعون الا فی تباب. اس کا ترجمہ ہوا اور فرعون کی ہر تدبیر غارت ہی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو اس نے پورا وہ ایک اس نے سازش رچی، جادوگروں کو بلایا، کوشش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مات دے دے، ان کو مغلوب کر دکھائے، ان کو شکست دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا. اس نے بہت سی چالیں کھیلی، بہت سی تدبیریں اس نے آزمائی، لیکن کوئی اس کی تدبیر کارگر نہیں ہوئی. تو قرآن کریم میں فرمایا وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی ہر تدبیر غارت ہی گئی، یعنی اس نے جو بھی تدبیر کی وہ ضائع ہو گئی. اب یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت میں قیدن، دیکھیے اس آیت میں مصدر استعمال ہوا ہے قیدن، یہ آپ دیکھ رہے ہیں وما قید فرعون، تو قید اس میں مصدر ہے. جب مصدر ہے، ابھی آپ کو بتایا گیا کہ مصدر کا فاعل ہوگا، اور اگر فعل متعدی کا مصدر ہے تو اس کا مفعول بھی ہوگا. یہاں دیکھیے آپ فرعون، یہ اس کا فاعل ہے، یہ قیدو کا فاعل ہے. جب یہ فاعل ہے تو اس پر پیش آنا چاہیے فرعون ہونا چاہیے، وما قید فرعون، لیکن یہ فرعون آ رہا ہے. اوپر آپ کو بتایا گیا کہ یہ اکثر اپنے پہلے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی مصدر کا یہاں پہلا معمول کیا ہے فرعون، تو اس کی طرف یہ مضاف ہے. اب مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے فرعونی آنا چاہیے لیکن فرعون آیا. یہ تفصیلات پیچھے آپ کو بتائی گئی ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے. بہرحال ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ قید مصدر ہے، تو یہ مصدر ہے، عامل ہے، یہ عمل کر رہا ہے کس میں؟ فرعون میں. ٹھیک، یہی بات آپ کو سمجھانی تھی. تو اسے آپ کو معلوم ہوا کہ مصدر بھی عمل کرتا ہے. تو اس آیت میں قیدن مصدر ہے جو کاد یکید قیدن فعل سے بنا ہے. کس کا یہ مصدر ہے؟ کاد یکید قیدن. دیکھیے کاد یہ فعل ماضی ہے، یکید یہ فعل مضارع ہے، اور قیدن مصدر ہے. تو قیدن یہ کاد یکید سے بنا ہے، جس کی اضافت بعد والے اسم فرعون کی طرف ہے، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اپنے سے بعد، مصدر کے بعد جو اس کا معمول ہے، پہلا معمول ہے، اس کی طرف مصدر کی اضافت ہے. تو بہرحال یہاں تک آپ نے سمجھ لیا مصدر. تو مصدر کیا ہوتا ہے؟ اس اسم کو کہا جاتا ہے جسے افعال نکلتے ہیں، جسے فعل نکلتے ہیں، جسے فعل نکلتا ہے. اب مصدر بھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے. اگر مصدر فعل متعدی کا ہے تو اس کا فاعل بھی آئے گا اور مفعول بھی آئے گا، اور اگر مصدر فعل لازم کا ہے تو اس کا صرف فاعل آئے گا، مفعول نہیں آئے گا. پھر بیچ میں ایک قاعدہ اور بتایا گیا تھا کہ اکثر یہ مصدر اپنے سے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے، پہلے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی پہلے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے جو مصدر کے بعد آئے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے آپ کو سمجھایا گیا. اس کے بعد دوسرا اسم کیا تھا؟ اب مشتقات فعل کا بیان. یہ تو پہلا ہوا مصدر، اس کے بعد مشتقات فعل کا بیان شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہے اسم فاعل. اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ تو اسم فاعل یہ وہ اسم مشتق ہے. مشتق میں نے آپ کو بتایا، مشتق جو دوسرے سے نکلا ہو، تو یہ فعل سے نکل کر بنتا ہے. اسم فاعل فعل معروف سے بنتا ہے، اس اعتبار سے یہ مشتق ہو گیا. تو یہ وہ اسم ہے
جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی فعل نیا قائم ہوا ہو. یعنی ابھی کسی شخص نے کوئی کام انجام دیا تو اس انجام دینے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں. تو چونکہ یہ فعل سے بنتا ہے تو اس میں فاعل اسے کہا جاتا ہے. تو اس کام انجام دینے والے کو اس میں فاعل کہا جاتا ہے. جیسے آپ کہیں میں نے مارا, تو گویا مارنے کا فعل آپ نے انجام دیا ہے, تو آپ کہیں گے انا ضارب, میں مارنے والا ہوں. تو مارنے والا یہ اس میں فاعل ہے, کھانے والا یہ اس میں فاعل ہے, جانے والا یہ اس میں فاعل ہے. تو جس نے نیا نیا کوئی کام انجام دیا ہو اس کو اس میں فاعل کہتے ہیں. تو یہ فعل سے بنتا ہے, فعل معروف سے. جیسے مثال ہے یہاں ضارب, مارنے والا, یہ بھی اپنے فعل معروف کے مانند عمل کرتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس میں فاعل فعل معروف سے بنتا ہے. جب فعل معروف سے بنتا ہے تو یہ بھی فعل معروف کے مانند عمل کرتا ہے. کیا عمل کرتا ہے کہ فعل معروف جس طرح سے اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اسی طرح سے اس میں فاعل بھی اپنے فاعل کو رفع دے گا. ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے. اب دیکھیے ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل کا وزن متعین ہے کہ یہ فاعل سے آتا ہے, لیکن ثلاثی مزید فی اور رباعی وغیرہ میں اس کے اوزان الگ ہیں. یعنی ہر فعل سے الگ الگ طریقے سے اس میں فاعل بنے گا, جن کی تفصیلات انشاءاللہ بیچ بیچ میں ہمارے اگلا سلسلہ ہے اس سلسلے کے بیچ میں سبق کے دوران قرآن کریم کے ترجمے کے دوران آتی رہیں گی اس کی مثالیں, اور وہ چیزیں ہم وہی کلیئر کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتے. تو یہاں صرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے. جیسے ثلاثی مجرد کیا ہے, نصر ینصر, اس میں فاعل بنتا ہے فعل مضارع سے, تو ینصر سے بنے گا ناصر. اسی طرح سے ضرب یضرب, یضرب سے بنے گا ضارب. قتل یقتل, یقتل سے بنے گا قاتل. قاتل فاعل, ضارب فاعل, سامع فاعل وغیرہ. تو ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے. جیسے ناصر مدد کرنے والا, راہب جانے والا. اس کے 6 ہی صیغے آتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اس میں فاعل کی بھی گردان ہوتی ہے. اس کے صرف 6 صیغے آتے ہیں, 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے. اس میں حاضر غائب اور متکلم کا کوئی فرق نہیں ہوتا. اس میں فاعل میں حاضر غائب اور متکلم کا کوئی فرق نہیں ہوتا, صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہوتا ہے. واحد تثنیہ جمع اور مذکر اور مؤنث کا فرق ہوتا ہے. گردان مندرجہ ذیل ہے. گردان اس میں فاعل, میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اس میں فاعل بنتا ہے فعل معروف سے. تو 3 چیزیں ہیں, گردان, ترجمہ اور پھر صیغہ. سب سے پہلے ہم گردان کرتے ہیں اس کی. فاعل فاعلان فاعلون فاعلۃ فاعلتان فاعلات. فاعل کا ترجمہ ہوا مارنے والا ایک مرد, یہ صیغہ واحد مذکر ہے. فاعلان مارنے والے 2 مرد, صیغہ تثنیہ مذکر. فاعلون مارنے والے سب مرد, صیغہ جمع مذکر. فاعلۃ مارنے والی ایک عورت, صیغہ میں نے کہا مارنے والی, کرنے والی. فاعل کے معنی کرنے والا. ایک منٹ, تو فاعلون کرنے والے سب مرد, اور فاعلتن کرنے والی ایک عورت, یعنی کام انجام دینے والی. فاعلتانی کرنے والی 2 عورتیں. فاعلاتن کرنے والی سب عورتیں. تو فاعل کرنے والا ایک مرد, فاعلان کرنے والے وہ 2 مرد, فاعلون کرنے والے سب مرد, فاعلتن کرنے والی ایک عورت, فاعلتان کرنے والی 2 عورتیں, فاعلاتن کرنے والی سب عورتیں, صیغہ جمع مؤنث. تو اسی طرح سے ثلاثی مجرد کے ہر فعل سے اس میں فاعل کی گردان کی جا سکتی ہے. مثال ناصر, نصر ینصر, نصر ینصر سے ہم گردان کریں تو اسے کیا بنے گا, ناصر ناصرانی ناصرون ناصرۃ ناصرتان ناصرات. ضرب یضرب سے کریں ضارب ضاربان ضاربون ضاربۃ ضاربتان ضاربات. قتل یقتل سے کریں قاتل قاتلان قاتلون قاتلۃ قاتلتان قاتلات. سمع یسمع سے گردان کریں سامع سامعان سامعون سامعۃ سامعتان سامعات وغیرہ. کوئی بھی فعل آپ لیں, ثلاثی مجرد کا کوئی بھی فعل لیں, اس میں فاعل کی گردان اسی وزن پہ ہوگی, اسی طریقے سے ہوگی. مثلا کسب یکسب, کسب یکسب سے اس میں فاعل کیسے بنے گا, بس ڈائریکٹ بنا دیجیے آپ. کسب یکسب سے بنے گا کاسب کاسبان کاسبون کاسبۃ کاسبتان کاسبات وغیرہ.
تو ذاہبن ذاہبان ذاہبون ذاہبۃ ذاہبتان ذاہبات، تو یہ اس میں فاعل کی گردان ہوئی. اس میں فاعل کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے، جس نے کام کو انجام دیا ہو، ابھی ابھی کام کو انجام دیا ہو تو اس کو اس میں فاعل کہا جاتا ہے. اس میں غائب، حاضر اور متکلم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. حاضر کے لیے بھی یہی آئے گا، غائب کے لیے بھی یہی آئے گا اور متکلم کے لیے بھی یہی آئے گا. فاعل فاعل ہی آئے گا واحد مذکر میں. البتہ واحد تثنیہ اور جمع، مذکر اور مؤنث کا فرق ہوگا. اس گردان کو بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. بقیہ تفصیلات انشاءاللہ کل اگلے سبق. بس آج کا سبق یہیں پر مکمل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.